बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अरशद कुरैशी है। मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैं तहरीक टीवी का कराची में ब्यूरो चीफ हूँ। यह मेरा पहला प्रोग्राम है जिसका नाम आज का तज्ज़िया। इंशाअल्लाह आपसे प्रोग्राम में मुलाकात होती रहेगी। तज्ज़िया अगर किया जाए तो आजकल इलेक्शन का दौर दौरा है, सियासी मंजर बड़ा गर्म है, इसी हवाले से बातचीत हो सकती है। लेकिन कल एक बड़ा दिलखराश वाक़या हुआ। बहुत अफसोस हुआ कि बलोर साहब के साहबजादे हारून बलोर साहब एक धमाके में शहीद हुए। ख्वाहिश थी, दुआ थी, आरजू थी कि इस इलेक्शन में किसी का भी एक कतरा खून शामिल ना हो। लेकिन कल जो हुआ बहुत ज़्यादा दुख हुआ। पिछले गुज़िश्ता इलेक्शन में इसी तरह कार्नर मीटिंग में हारून बलोर साहब के वालिद साहब शहीद हुए थे और कल वो खुद। इस प्रोग्राम की तवस्सुत से, तहरीक टीवी की तवस्सुत से, हम हारून बलोर साहब की फैमिली के साथ, तमाम अहले खाना के साथ उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और दुआ करते हैं पाक परवरदिगार ऐसे तमाम सानेहात हादसात से हमें महफूज रखे। इलेक्शन पुरअमन तरीके से हो जाए, अच्छे हुक्मरान हमारी हुकूमत संभाल लें, हमारा मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन हो जाए। 70-77 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। यूं कह लें कि आधी सदी से भी ज़्यादा का अरसा होता है। हमें बहुत आगे हो जाना चाहिए था, हमें बहुत आगे चले जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि ऐसा ना हो सका। हमारे बाद आज़ादी हासिल करने वाले ममालिक, जिन्हें हम दोस्त कहते हैं, बहुत पुराना दोस्त हमारा चीन, वो तरक्की की राहों पर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। दूसरे ममालिक भी जिन्होंने हमारे बाद आज़ादी हासिल की, वो भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कई मुल्कों ने जंग के बाद आज़ादी हासिल की, जंगें हुई कई ममालिक के दरमियान, फिर उन्हें आज़ादी मिली। जब जंग होती है तो वो खित्ता जिसको हासिल किया जाता है वो तबाह व बर्बाद हो जाता है, मैशियत तबाह हो जाती है, बहुत से लोग मर जाते हैं, बहुत से ज़मीनें बंजर हो जाती हैं। लेकिन हमारी आज़ादी किसी जंग के नतीजे में नहीं थी। हमने कोई जंग करके किसी मुल्क से आज़ादी हासिल नहीं की थी। ये इतना ज़रूर है कि उस आज़ादी और हिजरत के नतीजे में बड़ा कष्ट खून हुआ। तहरीक पाकिस्तान में शामिल बहुत से लोग शहीद हुए, लेकिन जो इलाका, जो ज़मीन, जो हुदूद, जोग्राफियाई हुदूद पाकिस्तान की थी, उसमें उस वक्त कोई जंग नहीं हुई,
کوئی زمین بنجر نہیں ہوئی. یہ ایک مثبت بات تھی کہ ہمیں اپنی ترقی میں بہت تیزی سے آگے چلے جانا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا. لیاقت علی خان جو ملک کے پہلے وزیر اعظم تھے، ان کی شہادت کے بعد جو سلسلہ چلا وہ اب تک تھم کے نہیں دیا. کئی الیکشن آئے. لوگ کہتے ہیں عوام جذبات میں ووٹ دے دیتی ہے، بعد میں 5 سال بھگتتی ہے. زیادہ تر عوام کا یہ حال نہیں ہے. کچھ تو شعور ہے. جب سیاسی تنظیمیں یا امیدوار اپنا انتخابی منشور بتاتے ہیں تو ان پر یقین کر کر عوام انہیں ووٹ دیتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے وہ وعدے پورے نہیں کیے جاتے. اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل قطعی کوئی وعدے پورے نہیں کیے جا سکتے. ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ جتنی ترقی ہمیں کر لینی چاہیے تھی، جتنا ہمارا حق تھا، جتنی ہماری قابلیت تھی، وہ ہم نہیں کر سکے. لیکن یہ قطعی نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے کچھ بھی ترقی نہیں کی. اگر دوسرے ممالک کی بنسبت ہمیں دیکھا جائے تو ہماری زمین معدنیات سے، قدرتی معدنیات سے بھی مالا مال ہے. لیکن شاید اس کا بھی استعمال صحیح نہیں ہوا. کوئلے سے بجلی بنانا، ڈیموں کی کمی، گلیشیئر کا پانی پگھلنا اور ضائع ہو جانا. چھوٹے ڈیم ہمارے سوکھ رہے ہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، موسم چینج ہو رہا ہے، درخت کاٹے جا رہے ہیں، لگائے نہیں جا رہے. یہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری ترقی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. دعا ہے، امید ہے انشاءاللہ تعالی موجودہ جو الیکشن ہو رہے، حالیہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس میں بہت امید ہے کہ جو بھی ہو اچھا ہو. لوگوں میں کچھ شعور بھی آ رہا ہے. لوگ کچھ اکتائے بھی ہوئے ہیں، تنگ بھی آ چکے ہیں کہ کب تک وہ اپنے مسائل کے لیے سبز باغ دیکھتے رہیں اور اپنے مسائل میں جکڑے رہیں. میرا تعلق کیونکہ کراچی سے ہے، کراچی بھی اپنے بہت سے مسائل میں گھرا ہوا ہے. یہ روشنیوں کا شہر ضرور ہے، الحمدللہ کافی بہتری آئی ہے. یہ معیشت کا ہب کہلاتا ہے. کراچی اگر ڈسٹرب ہوتا ہے تو پورا پاکستان ڈسٹرب ہوتا ہے. کراچی کو پرامن رکھنا ضروری ہے. کراچی سے بہت سی سیاسی تنظیمیں، مذہبی تنظیمیں، سماجی تنظیمیں الیکشن لڑتی چلی آ رہی ہیں اور اس وقت بھی میدان میں موجود ہیں. لیکن جو کراچی، دنیا میں کراچی کا ایک مقام ہے جو پاکستان کا پہلا دارالخلافہ رہ چکا ہے، اس میں کئی جگہوں پہ لوگوں کو بنیادی سہولیات میسر نہیں. شفا خانوں کی کمی، ٹرانسپورٹ کے مسائل، ٹرینوں کی کمی، سرکاری اسکولوں کا برا حال، اور بھی کئی مسائل ہیں. بات وہی ہوتی ہے، کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ
ملک میں بہتری آئے. اور یہ جو الیکشن ہونے کو جا رہے ہیں, لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے اب کہ میں نے ابھی ایک کالم لکھا تھا, اس میں نگراں حکومت کو ایک سجیشن دی تھی, ملک کے دوسرے اداروں کو ایک سجیشن دی تھی کہ جب کوئی بھی تنظیم امیدوار کا شاید ممکن نہ ہو, بڑی تنظیمیں جو بھی الیکشن میں حصہ لیتی ہیں اور اپنا منشور یا تو وہ پبلک میں آ کے زبانی بھی بتاتی ہیں, لیکن ہو سکتا ہے زبانی خود وہ بھول جائیں یا پھر عوام بھول جائے, لیکن وہ اپنے منشور کو, انتخابی جو منشور ہوتا ہے کہ ہمیں آپ ووٹ دیں, ہم اگر جیت گئے تو ہم 5 سال میں یہ کر دیں گے, اس منشور کو ایک کاپی اس کی اداروں کو, نگراں حکومت نہیں, الیکشن کمیشن نہیں, عدالتیں, ان کی کاپی کو محفوظ رکھیں اور ایک ڈکلریشن ان سے لیں کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں, کامیاب ہو جاتے ہیں اور 5 سال کے لیے آپ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو 5 سال میں یہ جو آپ نے نقاط اس میں منشور میں لکھے ہیں, کم از کم اس میں 80% پر آپ کو عمل کرنا ہوگا. اگر آپ 80%, 50% پہ بھی عمل نہیں کر سکے تو پھر آئندہ آنے والے تمام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے آپ نااہل ہوں گے. اب اس میں آپ لوگ سوچیں گے کہ 5 سال میں 20 سال 30 سال کے پروجیکٹ ہوتے ہیں, وہ تو کمپلیٹ نہیں ہوں گے, لیکن اس کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے, سڑکیں بنائی جا سکتی ہیں, پانی کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں, روزگار دیا جا سکتا ہے, سسٹم بہتر کیا جا سکتا ہے, صحت کی سہولتیں دی جا سکتی ہیں, پانی کے ذخائر بنائے جا سکتے ہیں, بڑھائے جا سکتے ہیں. ہمارے یہاں عجیب صورت حال ہے کہ ہم گنے کی کاشت میں, دنیا ہمیں مانتی ہے, پاکستان میں گنا کاشت کیا جاتا ہے, دنیا پاکستان میں گنے کی کاشت میں پاکستان کو اول مانتی ہے, اور ہم چقندر سے شکر بنانے کے پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں. نہ جانے کب ہم صحیح سمت میں جائیں گے, نہ جانے کب ہم اپنے ملک کو صحیح سمت میں لے جائیں گے. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ملک ہمیں بنا کے دیا, بارہا اپنی تقاریر میں کہا کہ اس ملک کو صحیح سمت میں لے جائے. ایک عرصہ گزر گیا, شاید ہم سمت کا تعین ہی ابھی تک نہ کر سکے کہ ہمیں کس سمت میں جانا. کچھ سیاست کی آپس کی چپکلش, کچھ غیر ملکی دشمنوں کی ملک میں کاروائیاں, ان کو بھی تو ہماری ترقی, جو کچھ ترقی ہم کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, وہ انہیں بھی ہضم نہیں ہوتی, تو وہ بھی اپنی سازشوں میں لگے رہتے ہیں. لیکن ہم سب کو مل کر تمام اداروں کو مل کر ایمانداری سے, سچے دل کے ساتھ اب اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہوگا. اچھا ہوا برا ہوا, ماضی میں جو ہوا اب اسے بھول جائیں اور ملک کو آگے لے کے چلیں. میں چند الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو
तमाम मुसलमानों के मुत्तफ़िक़ा, बहुत जिनका दर्जा बहुत बुलंद है, उनके आइडियल लीडर थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या उनके साथ जो सहाबा कराम थे, उन्होंने लोगों को इस्लाम की तरगीब दी, इस्लाम की तरफ राग़िब किया, एक अच्छा इंसान बनाया, एक अच्छी कौम बनाई। उस वक्त शायद ज़रूरत इतनी नहीं थी, और जो थी भी तो ना कोई डैम बना, ना कोई सड़क बनी, क्योंकि डैम, सड़क, ये सब जो बनना है ये कौम के लिए बनता है, कौम बनाती। उन्होंने एक अच्छी कौम बना दी। जब कौमें अच्छी बन जाती हैं तो वो अपनी तरक्की का सामान खुद बना लेती हैं। आइए अब अहद करें कि बहुत सोच समझकर ईमानदार मुखलिस लोगों को वोट देंगे और अपने मुल्क को आगे तरक्की की राहों पर डाल देंगे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना, अपने चाहने वालों का, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। फी अमान।